اسامہ سمرو صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، حضرت استاد محترم، جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جا کر وہاں کی واپسی پر وہاں کی خاک مبارک کو لے کر آتے ہیں اور یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اس خاک کو میری قبر کے اندر بطور مٹی شامل کر دینا، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ بھائی اسامہ، تبرک کے طور پہ بابرکت ہونے کے لیے تو کئی طرح کے معاملات ہیں، صرف مٹی کی بات نہیں ہے۔ آپ وہاں کی مٹی کی عزت کرتے ہیں، احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہ تبرک کافی ہے۔ آپ اس کی مٹی کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے وہ مٹی میرے ساتھ میری قبر میں شامل کر دیں، میں اس کو حرام اور غلط اور آپ کو گناہ گار تو نہیں کہوں گا، غیر مناسب ضرور کہوں گا۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اہل اللہ حضرات نے، اللہ والوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وہاں کی مٹی آپ اٹھا کر یہاں کیوں لاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مٹی مبارک کی وجہ سے قبر میں میری بخشش ہو جائے گی، تو بابا بخشش تو ہوتی ہے اپنے نامہ اعمال پر، بخشش تو ہوتی ہے اپنی نیکیوں پر، بخشش تو ہوتی ہے اپنی بھلائیوں اور اچھائیوں اور اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ نیک عقیدے، نیک عمل، ٹھیک عقیدہ، ٹھیک عمل، اس کی بنیاد پہ بخشش ہوتی ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ کوئی بابرکت چیز اگر آپ قبر میں رکھ دیں تو اس کی بنیاد پہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ ہاں، یہ ہے کہ اس سے مزید عزت، مزید احترام، مزید مرتبہ ان اعلیٰ درجے کی شخصیات کا بڑھ جاتا ہے جن کو رب کریم نے اپنے ہاں مقبول کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ڈائریکٹ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کا تعلق ہو اس کو قبر پہ رکھنے کے لیے تو روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ مکہ مکرمہ کی کسی جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں، مدینہ طیبہ کی کس جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں اور کہیں ڈالیں، اس طرح کے واقعات نہیں ملتے۔ مثلا کاتب الوحی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، صحابی بن صحابی، صحابی بن صحابیہ، یہ شخصیت، ان کے پاس رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک کٹے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بال مبارک موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا یہ قبر میں میرے اوپر رکھ دینا، پھر مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔ ڈائریکٹ جن چیزوں کا رسالت مآب علیہ السلام سے تعلق ہے، ان چیزوں کو اپنی قبر پہ رکھنے پر تو یہ ان حضرات کا ذوق موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کسی اور جگہ کی مٹی صرف اٹھا کر، میرے خیال میں ایسی بات کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی جائز۔ ہاں ڈائریکٹ ہو نا، پھر کوئی اور۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ نے جس احرام کے ساتھ عمرہ اور حج کیا ہے، آپ نے وہی کپڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ آب زمزم اس کے پانی اس پہ لگا ہوا ہے، روضہ پاک کی دیوار سے مس ہے، میں کہوں گا بابرکت ہے، مبارک ہے، آپ اس کو اپنا کفن بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی ایمان کے ساتھ آپ کو مزید یہ اچھائی بھی ملے گی۔ لیکن ہر طرح کی، جیسے آپ مٹی اور پتھر کی بات کر رہے ہیں، میں ہر جگہ کی اس بات کو ڈائریکٹ نہیں کہتا، اس پہ کوئی نیکی کا معاملہ یا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا معاملہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے۔ اس کے ساتھ بھائی اسامہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ایک بات مزید بھی کر دوں۔ مکۃ المکرمہ میں مجھے ایک بزرگ ملے، بعد میں مدینہ طیبہ میں بھی ملاقات ہوئی، ہمارے بہت قابل احترام بزرگ ہیں جناب حاجی شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، وہ ہمارے ہاں ادارۃ النعمان مسجد کریمیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تشریف لائے، تو انہوں نے اپنے پاس رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس میں صفائی میں جانے والے خوش قسمت آدمی کا جبہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یعنی وہ جو روضہ پاک کے خادم ہیں، غالباً شیخ احمد صالح نور رحمہ اللہ اور ان کے چھوٹے بھائی اور یہ جو لوگ جو جاتے تھے جب، تو ان کے جسم پہ صفائی کے وقت جو جبہ ہوتا، جو رومال ہوتا اور جو پگڑی وغیرہ ہوتی، تو وہ انہوں نے اپنے ساتھ لائے، میرے سر پہ رکھی، مجھے جبہ بھی پہنایا، میں نے اس میں گفتگو بھی کی ہے، شاید وہ آ بھی جائے منظر عام پہ۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا
کہ میرے پاس صفائی کا کپڑا موجود ہے روضہ پاک کا، اور وہ میں آپ کو آپ کے لیے دوں گا، آپ اس کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں بطور کفن رکھوانا چاہیں یا بطور جیسے رکھوانا چاہیں انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے بھی انتظار ہے۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، میری ایک عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت با کرامت رکھے۔ تو اس طرح کی ڈائریکٹ چیز ہو نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کی کسی جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں گے تو مبارک جگہ تو ضرور ہے، لیکن میں اس کو اس درجے پہ کہوں جیسے صحابہ کرام کے لیے یا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ کا معاملہ ہے، تو اس طرح کا پھر ثبوت نہیں ملتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا